रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। तसव्वुर करें कि एक तरफ सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भटाई का कलाम पढ़ा जा रहा हो, अमन और रवादारी की बातें हो रही हों, और दूसरी तरफ इसी धरती पर दिन दहाड़े एक 19 साला लड़की को 50 लोगों के हुजूम के सामने गोलियां मार दी जाएं और कोई उसे बचाने आगे ना आए। हाँ, बल्कि उल्टा लोग अपने मोबाइल फोन्स पर उस वहशत की वीडियो बना रहे हों। ये वाकई दिल दहला देने वाला मंजर है। बिल्कुल, और यही वो तजाद है, वो खाई है जिसे आज हम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के इस तफसीली जायजे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की बाकायदा तहकीक और प्रोडक्शन डायरेक्टर न्यूज़ सर्वेज ओढ़ो ने की है, और मैं बताती चलूं कि आज हमारी गुफ्तगू का जो मरकज़ है वो सिंध में कारोकारी यानी गैरत के नाम पर कत्ल, ये जो जबरी अगवा होते हैं, और एक ऐसा सफाक जागीरदाराना निज़ाम है जिसने आम इंसान को मतलब बिल्कुल कुचल कर रख दिया है। मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स, ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक कमीशन के जो ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं, उन पर बात करेंगे, ताकि ये समझा जा सके कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी अदलिया इस पूरे निज़ाम के सामने इतने बेबस क्यों हैं, या फिर क्या वो खामोश सहूलतकार तो नहीं बन चुके। ये बहुत अहम सवाल है। चले इसका तफसीली जायजा लेते हैं, क्योंकि मसला महज चंद कमज़ोर कवानीन का नहीं है। ये जो 2 हालिया दिलखराश वाक़यात हुए हैं ना, उन्होंने तो पूरे माशरे को हिला के रख दिया है। मेरा इशारा मीरपुर खास की फहमीदा लुगारी और खैरपुर की खालिदा की तरफ है। बिल्कुल। यहाँ सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये दोनों वाक़यात बज़ाहिर बहुत मुख्तलिफ माहौल में हुए। मतलब एक तरफ फहमीदा लुगारी है जो मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की तीसरे साल की तालबा थी। कोई पसमानदा इलाके की अनपढ़ लड़की नहीं थी वो। हाँ, वो तो एक जदीद तालीमी इदारे में थी, एक मुस्तकबिल की डॉक्टर। जी, लेकिन उसे वहाँ प्रोफेसर्स की जानिब से इतना हैरासा किया गया, इतना ब्लैकमेल किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली, या यूं कह लें कि निज़ाम ने उसे मार दिया। और दूसरी तरफ खालदा का वाक़या है। हाँ, खैरपुर के गांव बर्दू चांडियों वाली खालदा, जिसकी उम्र 19 या 22 साल बताई जाती है, उसने तो बस अपनी पसंद से शादी की थी ना, जो कि मतलब हमारा आइन भी इजाज़त देता है और मजहब भी। बिल्कुल इजाज़त देता है। लेकिन जब इसका शौहर उसे छोड़ गया तो रियासत की अदालत की बजाय एक मकामी जरगा लगाया गया, और उस जरगे ने दिन दहाड़े उसे मौत के घाट उतारने का फतवा दे दिया। ये ऐसा ही है जैसे मतलब किसी जदीद शहर के बीचों बीच आप एक कदीम और वहशियाना अदालत लगा दें और कोई उसे रोकने वाला ना हो। ये तो अंधेर नगरी है। सोल सोसाइटी, पीएमए और वाईडीए ने पूरे सिंध में जो मुजाहिरे किए वो इसी घुटन का नतीजा थे। हाँ, वो मुजाहिरे दरअसल एक रद्द अमल हैं, क्योंकि इन वाक़यात से एक पैटर्न ज़ाहिर होता है। तालीम याफ्ता इदारा हो या कोई दूर अफ्तादा गांव, औरत की ज़िंदगी और उसके फ़ैसलों को कंट्रोल करने के लिए ये जो लफ्ज़ है ना, गैरत, इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हथियार के तौर पर, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इसकी तारीख में जाते हैं, क्योंकि सिंध तो सूफियों की धरती रही है। तो ये जो कारोकारी की पुरशिद्दत रस्म है, क्या ये हमेशा से इस मिट्टी का हिस्सा थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम तारीखी हक़ाइक़ और रिपोर्ट्स को देखें तो बरे-सग़ीर में सिंध और कश्मीर अपने पुरअमन मिजाज की वजह से जाने जाते थे। ये कारोकाली दरअसल सिंध की असल सकाफत थी ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये आई कहाँ से? ये 17वीं और 18वीं सदी की बात है। कलोहड़ा और तालपुर अदवार के दौरान जब मुख्तलिफ बलोच कबाइल ने, जिनमें मरी, बुगटी और खोसा वगैरह शामिल थे, उन्होंने सिंध का रुख किया, तो वो लोग अपने साथ अपने कबायली ज़ाब्ते और रिवायात भी लाए। सही। इससे पहले सिंध में जो गैरत का तसव्वुर था वो मर्द की ज़मीन या उसकी दौलत से जुड़ा होता था, लेकिन इन कबायली रिवायात के असर से बाद में इसे औरत के जिस्म और उसके किरदार से जोड़ दिया गया। ये तो बहुत हैरत की बात है। अगर ये सिंध की सकाफत का हिस्सा नहीं था, तो क्या हमारे जो सूफी शायर है, ख़ास तौर पर शाह अब्दुल लतीफ भटाई, क्या उन्होंने अपने कलाम में इसका कोई जिक्र नहीं किया? बिल्कुल, यही वो सबूत है जिसकी तरफ मुहक्किकीन इशारा करते हैं। शाह लतीफ़ ने अपनी शायरी में सिंध की बहादुर औरतों की दास्तानें तो बयान की हैं, जैसे उनकी 7 सूरनियाँ हैं, मारवी, ससी वगैरह। हाँ, वो तो मुज़ाहिमत के अलामत हैं। जी, लेकिन उनके पूरे कलाम में कहीं भी आपको कारोकारी या गैरत के नाम पर कत्ल का कोई जिक्र नहीं मिलेगा।
یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ رسم بعد میں مسلط کی گئی اور پھر جاگیرداروں نے اسے اپنا لیا۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ یہ کاروکاری سے زیادہ ایک کاروباری رسم بن گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جاگیردار اور بااثر افراد اسے زمینوں پر قبضہ کرنے اور اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ کسی کو راستے سے ہٹانا ہو تو اس پر کاررواؤں کا الزام لگا دو۔ یہ تو ایک پورا مافیا بن گیا۔ لیکن یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ سب ہو رہا ہے تو ریاست کہاں ہے؟ عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ اگر ہم رباب چانڈیوں کے مقدمے کی ہی بات کر لیں تو وہ تو نظام کی ناکامی کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے نا؟ بے شک، وہ رباب چانڈیوں نے جو 8 سال تک طویل جدوجہد کی، اس لڑکی نے اپنے والد، دادا اور چچا کے قتل کے خلاف 392 پیشیاں بھگتی۔ او میں خدایا، 392 پیشیاں! ایک عام انسان تو سن کے ہی تھک جائے۔ ہاں نا، اور انجام کیا ہوا؟ دادو کی عدالت نے تمام 8 ملزمان کو بری کر دیا، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان میں حکومتی جماعت کے بااثر جاگیردار اور ارکان اسمبلی شامل تھے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ کس طرح طاقتور طبقہ قانون کو اپنے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ بالکل، اور غریب کے لیے انصاف کے دروازے بند ہیں۔ اگر ہم سال 2025 کے HRCP کے اعداد و شمار دیکھیں تو وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ جی، وہ رپورٹس واقعی تشویشناک ہیں۔ صرف جنوری سے مئی 2025 کے دوران 268 افراد کو قتل کیا گیا، جن میں 155 خواتین اور 113 مرد شامل ہیں۔ 155 خواتین! اور یہ صرف چند مہینوں کا ڈیٹا ہے؟ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ سال 2025 میں اس جرم میں 43% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، پچھلے سال کی نسبت۔ 43%! اچھا، یہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ 2004 اور پھر 2016 میں جو قانون پاس ہوا تھا، سیکشن 311، اس میں تو اس جرم کو ناقابل راضی نامہ بنا دیا گیا تھا نا؟ یعنی فساد فی الارض قرار دے کر کم از کم عمر قید کی سزا رکھی گئی تھی۔ پھر یہ ملزمان چھوٹ کیسے جاتے ہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو مسئلہ قانونوں کی موجودگی کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نفاذ کا ہے۔ پولیس اور یہ جو جاگیردار ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ ملی بھگت ہے۔ بالکل، تھانے کی سطح پر ہی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ FIR میں جان بوجھ کر خامیاں چھوڑی جاتی ہیں، پولیس بھاری رشوت لے کر کیس خراب کرتی ہے، اور پھر قصاص اور دیت کے قانون کا بدترین غلط استعمال ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب جب قانون ناقابل راضی نامہ ہے تو معافی کیسے مل جاتی ہے؟ دیکھیں، پولیس تفتیش میں یہ ثابت ہی نہیں ہونے دیتی کہ یہ غیرت کے نام پر قتل تھا۔ اسے ایک عام خاندانی جھگڑا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور پھر مقتولہ کے اپنے ہی گھر والے یعنی ماں یا بھائی قاتل باپ یا شوہر کو معاف کر دیتے ہیں، اور ملزمان کو ان جرگوں کے ذریعے بآسانی کلین چٹ مل جاتی ہے۔ یہ تو پورے نظام کا منہ چڑھانے والی بات ہے۔ ہر ادارہ قاتل کا ساتھی بنا ہوا ہے۔ لیکن اس ساری مایوسی اور اندھیرے میں سندھ کی عورت نے مزاحمت بھی تو کی ہے۔ ہم مائی جندو کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ مائی جندو کی مثال تو تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس بہادر عورت نے جس طرح ریاست کے ایک طاقتور ادارے کے خلاف جنگ لڑی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جی، سامعین کی یاد دہانی کے لیے یہ 1992 کی بات ہے نا؟ ٹنڈو بہاول کی ایک غریب مزدور خاتون تھی، جب زمین کے ایک چھوٹے سے تنازع پر فوج کے ایک دستے نے میجر ارشد جمیل کی سربراہی میں اس کے 2 بیٹوں اور ایک داماد کو جعلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ بالکل، اور اس عورت نے انصاف کے لیے جو طویل جنگ لڑی، وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس دوران انصاف نہ ملنے پر اس کی 2 بیٹیوں نے خود سوزی بھی کر لی۔ جی، وہ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ لیکن وہ ڈٹی رہی، اور آخرکار اس اکیلی عورت نے آرمی میجر ارشد جمیل کو تختہ دار تک پہنچا کر ہی دم لیا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب ایک عام عورت کھڑی ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی شکست دے سکتی ہے۔ بالکل، اور مائی بختاور کی طرح مائی جندو نے بھی سندھ کی بہادر عورت کی وہ روایت زندہ رکھی جس کا ذکر شاہ لطیف کیا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر بار انصاف کے لیے کسی عورت کو اپنی بیٹیوں کی قربانی دینی پڑے گی؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے اور اب کیا کیا جانا چاہیے؟ سول سوسائٹی کے لیے کیا تجاویز ہیں کہ اس جاگیردارانہ شکنجے کو توڑا جا سکے؟ رپورٹس اور ماہرین چند واضح مطالبات سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو زیر التوا مقدمات ہیں، انہیں تیزی سے نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں بننی چاہیے۔
عام عدالتوں میں تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، عامر اباب کے کیس کی طرح پیشیاں ہی چلتی رہتی ہیں۔ جی، اور دوسرا یہ کہ سول سوسائٹی کو اس جرگہ سسٹم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ اس متوازی نظام عدل کو ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ تیسری بات، نصاب میں تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ نئی نسل کی ذہن سازی ہو۔ ذہن سازی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ سوچ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک اور اہم تجویز جو دی گئی ہے وہ یہ کہ ریڈیو، ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف باقاعدہ آگاہی مہم چلائی جائے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی موسم کی ہنگامی صورتحال، سیلاب یا طوفان کے لیے الرٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر غیرت کے نام پر ہونے والے ہر واقعے کو صریحاً ریاستی جرم قرار دیا جائے۔ یعنی مدعی صرف ریاست ہو تاکہ معافی کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ بہت عملی تجاویز ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پروگرام کے ختام پر میں سننے والوں کے لیے گہرا اور شاید بہت چبھتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل۔ ہم ان عورتوں کا ماتم تو کرتے ہیں جو مار دی جاتی ہیں، جنہیں دفنا دیا جاتا ہے، لیکن ان عورتوں کا کیا جو موت سے تو بچ جاتی ہیں مگر انہیں ساری زندگی کے لیے کاری کا لیبل لگا کر زندہ درگور کر دیا جاتا ہے؟ وہ نہ جی سکتی ہیں نہ مر سکتی ہیں۔ یہ واقعی معاشرے کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ کیا وہ معاشرہ کبھی ترقی کر سکتا ہے جو اپنی آدھی آبادی کو غیرت کے نام پر ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رکھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر حساس انسان کو خود غور کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ سوچنے کا موقع ہے۔ تو سامعین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اس پوڈ کاسٹ سیریز کو مزید مؤثر اور معلوماتی بنانے کے لیے اپنی تجاویز اور آراء ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس info@radiovoiceofsindh.com پر ضرور ارسال کریں۔ میں ہجے بتا دیتی ہوں، info@radiovoiceofsindh.com۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ یہ معلوماتی پیشکش ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن کی ٹیم اور ڈائریکٹر نیوز سرویش اوڈھو کی جانب سے پیش کی گئی۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔